नाजरीन, मैं वलीसन खान, आप देख रहे हैं पाक आई न्यूज़ और आज के कुछ अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज हम कुछ अहम खबरों के बारे में बात करेंगे और उन पर तज्जिया भी देंगे। तो ये पे हम जो पहली खबर हमारे पास है उसके बारे में बात करेंगे। आज कुछ 4-5 खबरें हैं, उनके बारे में आपको बात भी करेंगे और तज्जिया भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले जो हमारे पास खबर है वो है कि ईरानियम यूरेनियम अफसूदगी दोबारा शुरू करेगा तो इस पर फिर हमला करेंगे ट्रंप। ये ट्रंप ने एक बयान जारी किया है कि इनका जो वो हुआ था, ट्रंप ने अपना मकसद पूरा किया था। ट्रंप चाहता था कि ईरान का जो वो है न्यूक्लियर सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए। ट्रंप ने उस पर हमला किया। फिर ट्रंप दावा करता है कि हमने उसे ख़त्म कर दिया गया है, ईरान के सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को हमने डिसमिस कर दिया है। लेकिन ईरान इसके बाद बयान जारी करता है कि ऐसा सारा कुछ नहीं हुआ, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी और सारी है। तो ये अब दूसरी ट्रंप ने फिर से बयान जारी किया कि ईरान जो यूरेनियम अफसूदगी है वो दोबारा शुरू करेगा। तो ट्रंप कह रहे हैं मैं फिर उस पर हमला करूँगा। तो यहाँ पे ये इन्होंने ये एक न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है। तो अगर हम इसे देखें तो ट्रंप किसी और मुल्क के मामलात में मदाखलत कर रहा है और वो भी ओपन मदाखलत कर रहा है। अगर ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाए तो ट्रंप उसे नहीं उसे मना कर रहा है इसे बनाने से, उस पर हमला कर रहा है। और इसराइल का साथ ट्रंप ने वाहिद इसलिए दिया था ताकि वो ईरान के इस जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे ख़त्म कर सके। जैसे ही ख़त्म कर दिया उसने कहा सीज़ फायर करो, ख़त्म किए, बस सीज़ फायर, सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है ये ट्रंप अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। जब फ़ायदा हासिल हो तो बस चला गया। ट्रंप की वजह से मसला आता है और इससे जो है वो आगे आवाम को मसला होता है, आगे सिविलियंस को मसला होता है, बमबारी उन्हें सहनी पड़ती है। तो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए ये तो अच्छी बात है कि जंग ख़त्म हो गई, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह साथ दिया इसराइल का वो टोटली रॉन्ग था। फिर जब ईरान ने हमला किया कतर पे तो सारे मुस्लिम ममालिक जाग गए कि इसने अमेरिका की अड्डों पे हमला कैसे किया। उससे पहले अमेरिका ने किया था, किसी का कोई बयान नहीं है। सो सारे ट्रंप से डरते हैं, कोई ट्रंप के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। ट्रंप नहीं, अमेरिका से डरते हैं, अमेरिका के डॉलर से वो डरते हैं कि अमेरिका हम पे डॉलर ख़त्म करेगा। हम ये डरते हैं। तो दूसरी जो ख़बर है वो है पाकिस्तानी हाजी को हज के दौरान 5 बार हार्ट अटैक, मेडिकल टीम ने जान बचा ली। 5 बार हार्ट अटैक आया है। पाकिस्तानी हाजी जो हैं वो हज के दौरान उन्हें 5 बार हार्ट अटैक आया था। मेडिकल जो टीम थे उन्होंने उनकी जान बचा ली है। ये एक सक्सेसफुल मिरेकल था कि 5 बार हार्ट अटैक के बाद भी मेडिकल टीम ने उन्हें बचा लिया। शदीद गर्मी में हज के फरीज़े के दौरान बहुत से हाज़मीन हज बीमार हुए और कुछ भी वफ़ात भी पा गए। ऐसे ही पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साल शहरी को हज के दौरान 5 बार दिल का दौरा पड़ा। और 5 बार दिल का दौरा पड़ा उसे। APP के मुताबिक पाकिस्तानी हाजी को ईस्ट अराफात अस्पताल में तशवीशनाक हालत में लाया गया, जहां तबी अमले की कोशिश के बाद इनकी जान को बचा ली गई। लेकिन सेहत में ख़राबी के बाद मरीज़ वेंटिलेटर पर ही रहा। APP के मुताबिक मरीज़ को मज़ीद इलाज के लिए एयरलिफ्ट के ज़रिए मक्का में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मुंतकिल किया गया, जहां मरीज़ के दिल में के शरियानों को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की गई और फिर खून की गर्दिश को रवां रखने के लिए दिल में एम्पीला मैकेनिकल डिवाइस भी लगाई गई। तो ये डॉक्टर की निगरानी में रहने के बाद मरीज़ की सेहत में बेहतरी आने लगी, जिसके बाद 17 जून को मरीज़ को अस्पताल से फ़ारिग कर दिया गया। सो एक मिरेकल था ये कि उसको 5 बार हार्ट अटैक, एक बहुत संगीन हालत से वो निकला था। दूसरा हम अगर स्पोर्ट्स के तरफ आएँ तो ये BBL रवा सीज़न में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज़्यादा तादाद में शिरकत की वजह क्या है?
یہ بی بی ایل جو ہے اس کرکٹ ٹورنامنٹ ہے جو کرکٹ آسٹریلیا کے پاکستان پر اعتماد بحال ہونے سے پاتھ وے سیریز کے امکانات بھی بڑھنے لگے. یہ جیو نیوز پہ آرٹیکل ہے، سہیل عمران نے ڈالا ہے، اس کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے شعبہ ہائی پرفارمنس نے کرکٹ کی بہتری کے لیے آسٹریلیا سمیت دیگر کو ٹارگیٹ کیا ہے. دونوں ممالک کے بورڈز کے درمیان بہترین تعلقات کی وجہ سے بڑی تعداد میں پاکستانی کرکٹرز بی بی ایل میں گئے. بی بی ایل کے این او سی کا معاملہ بھی حل ہوا، جبکہ ماضی میں این او سی معاملہ لٹکا رہتا تھا. ذرائع کے مطابق اس مرتبہ ڈرافٹ سے قبل ہی کرکٹرز کو این او سی جاری ہوئے. اے ٹیم، انڈر 19 اور ویمن ٹیموں کی باہمی دوروں کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے، جبکہ پی سی بی کا شعبہ بانی پرفارمنس اکیڈمیز، ایکسچینج پروگرامز کا بھی خواہش مند ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر عاقب جاوید کھلاڑیوں کے ایکسپوژر کے لیے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے علاوہ دیگر ممالک بھی مواقع تلاش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان ممالک میں زیادہ سے زیادہ کھلاڑی جائیں. اس کے لیے تعلقات کا بہتر ہونا ضروری ہے. یہ ایک خبر تھی. اور دوسری خبر ہے، یہ خبر ہے کہ 5 سنچریوں کے باوجود انگلینڈ سے شکست، سنیل گواسکر بھارتی ٹیم پر برس پڑے. یہ جو ہے ان کا نام سنیل گواسکر پروننسیشن میں ہے، لیکن سنیل ان کا نام ہے. یہ کرکٹ تجزیہ کار ہیں جنہوں نے ان پہ جو آسٹریلیا سے ٹیم ہاری تھی ان پہ بھارتی پہ تنقید کی ہے. لیڈز ٹیسٹ میں بھارت نے 471 اور 364 رنز بنائے تھے، جبکہ انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 465 اور دوسری اننگز میں 373 اسکور کیا تھا. انگلینڈ نے 371 رنز کا ہدف 5 وکٹ پر پورا کرتے ہوئے بھارت کو شکست سے دوچار کیا تھا. اس میچ کے بعد بھارت 5 سنچریوں کے باوجود بھی ٹیسٹ ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے. سنیل گواسکر نے بھارتی ٹیم کی شکست سے متعلق کہا کہ جیت کا کریڈٹ انگلینڈ کو جاتا ہے. بھارت کے 5 سنچریوں کے باوجود انگلینڈ کو اعتماد تھا. بھارتی ٹیم نے موقع مس کا جب اضافی رنز سے بہت فرق ڈالا. تو بھارتی ٹیم جو ہے وہ یہ تنقید کریں کہ ان کے لیے موقع تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ یہ ہار گئے میچ. تو یہ صحیح بات نہیں ہے. تو یہ انہوں نے تنقید کی ہے. دوسرا، اگر ہم آج پاکستان کی لوکل پولیٹکس کے بارے میں آئیں تو کل سے جو دوسری کل کی خبر تھی کہ انہوں نے کہ علیمہ خان نے خبر دی ایک انٹرویو، تو جب وہ اڈیالہ جیل کے سامنے تھی تو انہوں سے صحافی نے پوچھا کہ کیا عمران خان کو مائنس کر دیا ہے، تو علیمہ خان نے کہا کہ جی ہاں، عمران خان مائنس ہو چکے ہیں، مائنس کر دیا گیا ہے. جو ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، بہت بڑی جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے ان کے لیے شاکنگ نیوز تھی کہ کیا پھر سے پی ٹی آئی کے لیے ایک دھوکہ ہوا ہے، پھر سے عمران خان کے لیے دھوکہ ہوا ہے. عمران خان کے ساتھیوں نے انہیں دھوکہ دے دیا جس طرح پہلے دیا تھا، ریجیم چینج کے دوران دیا تھا. ووٹنگ میں بہت سے دھوکے ملے تھے عمران خان کو، اور جو کانسٹیٹیوشن وہ ہوا تھا اس میں بھی دھوکہ ملا ہے. بہت سے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، کسی نے مجبوری میں دیا ہے تو کسی نے پیسوں کی وجہ سے دیا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک ہے کہ پھر سے عمران خان کو دھوکہ ملا ہے. تو یہ بات شروع ہوتی ہے تب جب علی امین گنڈاپور نے کے بی کا بجٹ پاس کر لیا. علی امین گنڈاپور نے کے بی کا بجٹ پاس کر لیا. تو اس سے پہلے یہ سارے کہہ رہے تھے، علی امین گنڈاپور خود بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک ہماری عمران خان سے مشاورت نہیں ہوتی ہم اس بجٹ کو پاس نہیں کریں گے، جو بھی ہو جائے، کہ اسمبلی ڈسمس ہو جائے پھر بھی. لیکن جب یہ نتیہ گری میں میٹنگ کر رہے تھے تو اس کے دوران بجٹ پاس کر دیا گیا. یہ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے. اس میں علی امین گنڈاپور نے یہ سڈن اناؤنسمنٹ کی، سڈن ہی بجٹ پاس کر دیا، کیونکہ اس میں سے بہت سے پی ٹی آئی لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بجٹ پاس ہو گیا. یہاں ان کے پلانس کچھ اور تھے، علی امین گنڈاپور نے بجٹ پاس کر دیا.
تو لیکن اگر ہم اس کی دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو علی مین گنڈاپور نے یہ اس لیے کیا کیونکہ ان کی کرسی بچے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو علی مین گنڈاپور اگر یہ بجٹ پاس نہیں کرتے تو اس کا مطلب تھا کہ بجٹ حکومت سکسیسفل نہیں رہی اور کے پی کی حکومت سکسیسفل نہیں رہی اور ان کی حکومت گر جانی تھی. علی مین گنڈاپور کو سی ایم کے عہدے سے بھی ہٹنا پڑتا. علی مین گنڈاپور یہ نہیں چاہتا تھا، یا وہ چاہتا تھا کہ میں عمران خان کے فائدے کے لیے آگے اس کے لیے موقع ہوگا کہ وہ اس جگہ جائے، وہ آگے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکے، تو اس لیے انہوں نے یہ کیا، یا انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ اسمبلیاں میں نہیں بیٹھے، علیمہ خان یہ سارے اسمبلی میں نہیں بیٹھے، یہ خود رستوں میں ہوتے ہیں، رستوں میں یہ احتجاج کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ان سے بات نہیں کرتا. علی مین گنڈاپور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ ان کی میٹنگ میں مشاورت کر سکتے ہیں. ان کے پاس یہ پاور ہے بھی نہیں. انہوں نے کیا تھا، ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے جب وہ پنجاب کی اسمبلی کے ساتھ جو ہوا تھا وہ جب ان کی گر گئی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. سملرلی آپ یہ پھر بھی یہی چاہتے ہیں، یہ خود پارٹی کو تباہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے دھوکہ کیا ہے. سٹارٹنگ سے عمران خان کے ساتھ دھوکے ہوئے رہے ہیں. یہ بات شروع ہوتی ہے رجیم چینج سے، ختم ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن جو 26 امینڈمنٹ تھی اس تک ختم ہوتی ہے. اور ابھی اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کر کیا رہی ہے، پی ٹی آئی سپورٹ ہی نہیں کر رہی. عمران خان کتنے وقت سے جیل میں ہے؟ کچھ جگہ پہ عمران خان بھی سپورٹ نہیں کر رہا پی ٹی آئی کو کہ وہ خود کو آزاد کر لے. وہ بار بار ایک ایسے ہی بات کر رہا ہے جو خوابوں میں ہو سکتا ہے یا موویز میں ہو سکتا ہے. ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہے پاکستان میں. اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی خود بھی پاور اپنا جو نام نہیں لینا، یہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں، ہمارا پاور نہ جائے. جسٹ یہ ریزن ہونے کے باوجود یہی ان کی وجہ ہے. آج کے لیے اتنے دوستو. آپ ہمارے لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. خدا حافظ.